اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج پروگرام روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانے میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ مجھے خدا کا کلام سکھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کلام نے میری زندگی میں کیا کچھ کیا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی وہی سب کچھ کرے گا۔ اور آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں، ایسا مضمون جسے میرے خیال میں لوگ نہیں جانتے اور نہ اس پر انہوں نے کبھی غور کیا ہے، اور یہ خوشخبری کے چند مضامین میں سے ایک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے وہیں ملے گا جہاں آپ ہیں؟ میرا خیال ہے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاس جانے سے پہلے خود کو بالکل ٹھیک کر لینا چاہیے، لیکن اگر آپ خدا کو پکاریں یعنی آپ جہاں بھی ہیں تو خدا آپ سے وہیں ملے گا جہاں آپ ہیں، اگر آپ مخلصانہ طور پر اسے پکاریں۔ میرے پاس بائبل میں سے کئی مثالیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ کیسی ہی مشکل میں گرفتار ہوں، چاہے آپ کو کتنی ہی دیر ہو چکی ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، اگر آپ حقیقت میں خدا سے مدد چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، توبہ کا مطلب ہے کسی چیز سے منہ موڑ لینا، مطلب کہ آپ اب دوبارہ سے وہ کام نہیں کریں گے۔ خدا کی مدد سے آپ غلط قسم کی زندگی چھوڑ کر ایسی زندگی گزارنا شروع کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ گزاریں۔ خدا آپ کو وہیں ملے گا جہاں آپ موجود ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ وہ آپ سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ آپ کو وہاں نہ چھوڑے گا جہاں وہ آپ سے ملا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ وہاں ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے۔ خدا آپ سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کی مشکلات میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے وہیں ملاقات کرے گا، لیکن اب وہ آپ کو وہاں نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ آپ سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جہاں وہ آپ سے ملا تھا۔ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اپنی زندگی بدلیں، اور وہ آپ کو اپنے فضل اور رحم سے ایسی زندگی دے گا جو گزارنے کے قابل ہے۔ اب سنیں، بائبل میں ابراہم اور سارہ کے متعلق کہانی ہے۔ یہ ایسا جوڑا تھا جن سے خدا نے اولاد کا وعدہ کیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اور جب خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کی اولاد ہو، لیکن باپ ابراہم 99 برس کا تھا یا 100 کے قریب تھا، اور سارہ پہلے سے ہی اولاد پیدا کرنے کی عمر گزار چکی تھی، اس لیے فطری طور پر یہ ناممکن تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ناممکنات میں مہارت رکھتا ہے؟ بہت سی چیزیں جو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہیں خدا سے ممکن ہیں۔ آدمی کے لیے یہ ناممکن ہے لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس لیے خدا صرف چاہتا تھا کہ وہ اس پر ایمان رکھیں، کامل ایمان رکھیں کہ وہ ان کو سارہ کے رحم سے اولاد دے گا، اور یوں باپ ابراہم بہت سی قوموں کا باپ بن جائے گا، جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ انتظار کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی انتظار کیا۔ اس تعلق سے اس نے کافی سال انتظار کیا لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا۔ کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ جب خدا کا منصوبہ ہمیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تو ہمارے پاس ہمیشہ ہی کوئی دوسرا منصوبہ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی نے تجویز کیا کہ وہ اس کی لونڈی کے پاس جائے تاکہ وہ حاملہ ہو اور اسے بیوی کے طور پر اپنائے، اور جو اولاد پیدا ہو وہ اس کی اولاد کہلائے گی اور اپنے بچے کی طرح پرورش کرے گی، اور ابراہم نے ایسا ہی کیا۔ یہ وہ مقام تھا جب اسے اپنی بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے حوالے کر دے، اور یہ بات سوائے مشکل پیدا کرنے کے کچھ نہیں ہو سکتی، اور پھر یقینی طور پر اس کی لونڈی ہاجرہ حاملہ ہو گئی، اور جیسے ہی وہ حاملہ ہوئی اس نے اپنی مالکن کی حقارت شروع کر دی۔ دوسرے لفظوں میں پہلے اس کا رویہ بہت تابع فرمانی کا تھا، وہ اپنی مالکن سے پیار کرتی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے اس کے اچھے رویے کی وجہ سے سارہ نے سوچا کہ اسے حاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی اس کی اہمیت بڑھ گئی، اگر سوچا جائے سارہ سے زیادہ، یا وہ ایسی صورتحال میں تھی کہ وہ ابراہم کو وہ کچھ دے سکتی تھی جو سارہ اسے دینے کے قابل نہ تھی، اس لیے اس کا رویہ بدل گیا، اور وہ بچہ
بڑھتا چلا گیا اور جب وہ 13 برس کا ہو گیا اور ایسا ہوا کہ وہ سوائے مشکل پیدا کرنے کے کچھ نہیں تھا، ہر وقت مصیبت، اور سارا ابراہم سے چاہتی تھی کہ وہ ان کو رخصت کر دے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں کیونکہ اس وقت تک اس کو اولاد مل چکی تھی جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے کچھ عرصے تک ایک ساتھ پرورش پائی تو بھی وہ صرف مشکل پر مشکل پیدا کر رہا تھا. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب آپ وہ کرتے ہیں جو کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کریں، اور جب تک وہ بات درست نہ ہو جائے آپ کے لیے مصیبت ہی رہتی ہے، ہر وقت کی مصیبت. اس لیے بائبل میں پیدائش 21 باب کی 14 سے 17 میں لکھا ہے، تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا اور وہ لڑکا مر جائے گا. سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور غالباً وہ لڑکا بھی رو رہا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. یہ ایمپلیفائڈ ترجمے میں ہے کہ وہ اسے وہیں ملے گا جہاں وہ ہے. یہ آج کے پیغام کا عنوان ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، کہ خدا آپ سے وہیں ملے گا جہاں آپ ہیں. اب یہ لڑکا ایک مشکل میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس نے خدا کو پکارا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف خدا کے آگے رونا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہمیں وہیں پر ملتا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مدد کرے گا کہ وہاں جائیں جہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. خدا نے اسماعیل کی پکار سنی جہاں وہ تھا، اور در حقیقت اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک اچھی زندگی دے گا. اور اسماعیل نے صرف یہ کیا کہ وہ چلا اٹھا، اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف چلا کر رویا. دوسرا تواریخ 20 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص خدا کو پکار سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص تربیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کہیں، خدا مجھے تیری ضرورت ہے، خدا صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اے خدا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں تجھے پکارتی ہوں، میں تجھے اپنی زندگی میں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میری زندگی میں شامل ہو جائے. مجھے امید ہے کہ میں آج بہت سے لوگوں سے مخاطب ہوں تاکہ آپ واقعی اس بات سے قائل ہو جائیں جو میں کہہ رہی ہوں، اور آپ یہ جان لیں کہ آپ کی زندگی ابتری کا شکار ہے اور شاید آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بتانا چاہتی ہوں آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور خدا آئے گا اور آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اسے پکاریں. وہ آپ کی زندگی کو سلجھانا شروع کر دے گا، اور شاید یہ ایک ہی رات میں نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں کہ آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کو ایک بالکل نیا دل عطا کرے، خدا آپ سے وہیں ملے گا جہاں آپ ہیں. وہ آپ کی مدد کرے گا کہ وہاں ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے. زبور 57 کی 2 اور 3 میں لکھا ہے، اب سنیے، میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو، میں نہیں جانتی آیا آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے یا نہیں، لیکن میں نے اندھے برتمائی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ یسوع کو پکارنے لگا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور لوگوں نے اسے کہا کہ چپ ہو، اور لکھا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ چلانے لگا. خدا نے اسے شفا دی. خدا کو پکارنا کافی آسان ہے. اکثر ہم اکیلے یا دوستوں کے سامنے روتے ہیں اور ہم خود ترسی کرتے ہیں، لیکن خدا کے حضور رونے اور چلانے کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اے خدا، جو کچھ تو چاہتا ہے میں وہ کروں گا، مجھ پر ظاہر کر کے میں کیا کروں، اور میں تیری تابع فرمانی کروں گا. میں نے قادر مطلق خدا سے فریاد کی، اس نے آسمان سے سن کر مجھے بچایا. اور ان کو جھڑکا جو تندہی سے میرا تعاقب کرتے ہیں. خدا اپنی محبت اور وفاداری کو میرے آگے چلاتا ہے. اور زبور 86 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے. خدا نے اسماعیل سے ملاقات کی جب اسے رد کیا گیا.
اور اس نے اس سے ملاقات کی جب وہ چھوڑا گیا اور اس سے ترقی کا وعدہ کیا. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میرے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی، باپ نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا. میرے بہت سے سال بدحالی میں گزرتے گئے اور میں مکمل طور پر خوف، تشدد اور غصے کے ماحول میں رہی. اور میں نے خدا کو پکارا اور میں جس حال میں تھی مجھے قبول کیا اور میری مدد کی، میری زندگی بدل دی. لیکن یہ ایک رات میں نہیں ہوا. لیکن اب میں ایک بالکل فرق انسان ہوں، اور وہ سب کچھ جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا تھا جب میں اس چھوٹی بچی کے بارے میں سوچتی ہوں، یہ تقریباً ایسے ہے گویا جس سے میں کبھی واقف تھی. وہ میں نہیں تھی. میں مسیح میں ایک نئی مخلوق ہوں، کیونکہ بائبل کہتی ہے 2 کرنتھیوں 5:17 میں، اگر کوئی شخص مسیح میں ہے، کوئی بھی جو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ مسیح کو پہن لیتا ہے. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں. آپ ایک نئی روحانی مٹی بن جاتے ہیں. اگر آپ خدا کے ہاتھوں میں حلیم اور لچکدار رہیں گے تو وہ آپ کو نئی زندگی عطا کرے گا. آپ کے لیے بہت دیر نہیں ہوئی. آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ بہت سے مسائل میں ہیں، آفت یا گناہ میں؟ کیا آپ تنہا ہیں؟ کیا آپ بیمار ہیں یا شاید موت سے خوف زدہ ہیں؟ کیا آپ کو کبھی چھوڑ دیا گیا؟ کیا آپ کو کبھی رد کیا گیا؟ کیا آپ اپنی غلطیوں کے نتائج میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا کریں. خدا کو پکاریں. آپ جس حالت میں بھی ہیں خدا آپ کو قبول کرے گا، اور قدم با قدم تھوڑا تھوڑا کر کے خدا آپ کو سکھائے گا اور وہ آپ پر ظاہر کرنا شروع کرے گا کہ کس طرح درست چناؤ کریں اور درست زندگی گزاریں. لیکن آپ کو اپنی زندگی خدا کے حوالے کرنا ہوگی. آپ کو صرف اسے پکارنا ہی نہیں ہے اور توقع رکھیں کہ وہ مدد کے لیے آپ کے پاس آئے گا اگر آپ تیار نہیں ہیں کہ اپنی زندگی اس کے حوالے کریں. اور آپ جانتے ہیں میں نے آج کے لیے اس پیغام کو سنانے سے پہلے محسوس کیا کہ آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے چلے جائیں گے، اور آپ کو ایسا کرنا بھی چاہیے. وہ سب کے لیے چاہتا ہے، لیکن سب لوگ اسے قبول نہیں کرتے کیونکہ کوئی بھی خود کو حلیم کرتے ہوئے نہیں کہے گا ہاں خدا تو راست ہے اور میں گناہگار ہوں. میں نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری اور میں بدلنا چاہتا ہوں. میں گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں کے لیے شرمندہ ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسی زندگی گزاری اور میں تجھے اپنی زندگی میں چاہتا ہوں. کیا تو مجھے معاف کرے گا اور میری زندگی میں آئے اور خداوند اور منجی بن جائے؟ اگر آپ یہ دل سے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے اندر سکونت کرے گا. آپ کے گناہ دھل جائیں گے اور جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور وہ ان کو کبھی یاد نہ کرے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ یہ آپ کے لیے بالکل نیا آغاز ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں. خدا نے آپ کو معاف کیا اور آپ خدا کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کام کریں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات بالکل بدل جائیں اور ایسی زندگی گزاریں جو کہ خوشگوار اور پر لطف ہو. اب میرے پاس کلام کی بہت سی آیات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور عام طور پر میں اتنے زیادہ حوالے نہیں پڑھتی کیونکہ لوگوں کی توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن زبور 139 کی 1 سے 18 آیات نہایت ہی شاندار ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی واقعی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں اگر آپ توجہ دیں. اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. جب خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے تو یقین جانے وہ واقعی جانتا ہے. بہت سے لوگ جو کہ یہاں کام کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ میں جوائس کو جانتی ہوں. جی وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن وہ مجھے ڈیو کی طرح نہیں جانتے اور ڈیو بھی مجھے خدا سے بہتر نہیں جانتے. جب خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے تو یقیناً آپ کے تعلق سے ایسی کوئی چیز نہیں جسے وہ نہیں جانتا. آپ کے بارے میں وہ بھی جانتا ہے جو آپ تسلیم نہیں کرتے. لکھا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. اس بارے میں غور کریں. خدا آپ کے تعلق سے سب کچھ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں. تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. یہاں آپ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں جس سے خدا کو حیرانگی یا تعجب ہو. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. خدا ہمارے کہنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کہیں گے. وہ ہمارے سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا سوچیں گے. آپ کو خدا سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا.
تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ کیا آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس جگہ پر پکڑ لیا ہے جہاں سے آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے؟ آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کرے؟ ہاں، وہ کرے گا اگر آپ صرف اسے پکاریں۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کام جو خدا آپ کی زندگی میں کرتا ہے وہ ہمارے لیے نہایت عجیب ہے، بلکہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ خدا سے چھپ سکیں؟ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور اس کا ہاتھ آپ پر ہے اور خدا کا آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہترین طریقہ جو میں جانتی ہوں کہ حلیم ہونے کا راستہ کیسے اپناؤں۔ اگر آپ اپنی راہ پر چلتے رہنے پر بضد رہیں گے تو آپ کی زندگی کافی پریشان کن رہے گی، لیکن اگر آپ آج اپنی زندگی مسیح کو دے دیتے ہیں تو آپ ایسی زندگی کو جان لیں گے جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ خدا سے چھپنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، آپ اندھیرے میں بھی نہیں چھپ سکتے، آپ اونچائی اور گہرائی میں جا کر چھپ نہیں سکتے۔ خدا ہر اس جگہ کو جانتا ہے جہاں ہم ہیں اور وہ سب جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب اس بات کو غور سے سنیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے، جی اپنے ہاتھ سے، کسی مقصد کے لیے آپ کو ماں کے رحم میں بنایا ہے۔ آپ ایک غلطی نہیں ہیں، خدا نے آپ کو خاص طور پر بنایا ہے۔ زمین پر آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے، کسی کے آپ جیسے فنگر پرنٹس نہیں ہیں، کسی کا آپ جیسا ڈی این اے نہیں ہے۔ ابلیس یا کسی اور کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو قائل کرے کہ تم ایک غلطی ہو، تمہارے لیے کوئی مقصد یا منصوبہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ خدا آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ اور مقصد رکھتا ہے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں اور میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں زبور نویس کی دلیری کو پسند کرتی ہوں جب وہ کہتا ہے تو نے مجھے تخلیق کیا، تیرے کام حیرت انگیز ہیں۔ جانتے ہیں وہ آگے کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے نہایت شاندار بنایا ہے۔ میں شاندار ہوں، جس طور سے تو نے مجھے تخلیق کیا شاندار ہوں۔ اس لیے آج کے دن سے آپ اپنی مخالفت چھوڑ دیں، آپ خود سے نفرت کرنا اور خود کو رد کرنا چھوڑ دیں اور یہ سوچنا کہ آپ ٹھیک نہیں کیونکہ آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں۔ آج اسی وقت آپ خود کو قبول کر سکتے ہیں جسے خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اور خاص بنایا ہے، اور خدا کا آپ کی زندگی کے لیے خاص منصوبہ ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ مجھے یہ پسند ہے، خدا کے پاس ایک کتاب حیات ہے اور اس نے ہماری زندگی کے تمام ایام اس میں لکھے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا میں آتے۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، اب اس کو سنیں۔ ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ آپ ہر وقت خدا کے ذہن میں رہتے ہیں، جانتے ہیں ہر وقت آپ کی زندگی میں ایسے کوئی لمحات نہیں آئے جب خدا نے آپ سے پیار نہ کیا ہو، اور آپ کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا جب وہ آپ سے اور پیار کرے جتنا کہ وہ پہلے ہی کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، خدا مجھ سے پیار نہیں کر سکتا کیونکہ جو کچھ میں نے کیا ہے۔ جانتے ہیں خدا محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ایک کام کرتا ہے اور دوسرے وقت میں نہیں کرتا، وہ محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس محبت کا جواب دیں۔ یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں اور اس کی تابعداری میں زندگی بسر کریں۔
وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم تابعداری کرو گے تو پیار کروں گا، وہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھو تو میری تابعداری کرو گے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کی تابعداری اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا سے اس قدر پیار نہیں کرتے کہ اس کی تابعداری کریں۔ آپ جس قدر یسوع سے محبت کریں گے اتنا ہی آپ وہ کریں گے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ مکاشفہ 3 باب، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا۔ کچھ غور کریں، دروازے کی کنڈی آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے، وہ دروازہ نہیں توڑے گا تاکہ آپ اسے مجبوری سے قبول کریں، لیکن اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو وہ کہتا ہے وہ اندر آئے گا اور آپ کے ساتھ کھائے گا اور آپ اس کے ساتھ کھائیں گے۔ جی، بائبل میں کھانا کھانے کی کیا اہمیت ہے؟ نزدیکی قربت، قریبی تعلق، کھانے کے وقت عہد باندھے جاتے تھے۔ فسح کا آغاز کھانے کے وقت کیا گیا تھا۔ ہم کھانے کے وقت خداوند کے بدن اور خون کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے لیے توڑا اور بہایا گیا۔ یسوع آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ قریبی اور شخصی تعلق چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل رہائی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ خدا رہائی کا خدا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں دشمن سے چھڑا کر لایا ہے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے، اس نے آپ کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ شاید ابلیس نے آپ کو قائل کر لیا ہو کہ وہ آپ پر اختیار رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یسوع نے آپ کو اپنے خون کی قیمت دے کر چھڑایا ہے، اور وہ پاتال میں اترا اور عالم ارواح کی کنجیاں حاصل کی اور شیطان سے موت کو چھین لیا، اور اب اختیار مسیح کے پاس ہے۔ دشمن کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ کی زندگی پر قبضہ رکھے اگر آپ اسے اجازت نہ دیں۔ نوح رہائی کی شاندار کہانی ہے، اور میں نے ابھی غور کیا ہے کہ نوح کی کہانی جو کہ پیدائش 6 باب 7ویں اور 8ویں باب میں ہے، لکھا ہے خدا نے آنے والی عدالت کے تعلق سے آگاہی دی، اور اس نے کہا کہ وہ جو اپنے گناہ سے توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے نجات پائیں گے۔ اس نے نوح سے کہا کشتی بنا اور اس میں لوگ ہوں جو ایمان لائیں۔ تاہم کئی سالوں کی منادی کے بعد، یہ بات سنیں، کئی سالوں کی منادی کے بعد صرف 8 جانیں کشتی میں داخل ہوئیں، نوح اور اس کا خاندان۔ آج میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے جو میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اگلے سال یا اگلے 5 سالوں میں کسی اور کو آ کر دوبارہ منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ خدا کو مسلسل نہ کہنا نہیں چاہیں گے، خدا کو مسلسل انکار نہیں کریں گے۔ وہ سب لوگ جو نوح کے دور میں زندہ تھے، جن کو منادی کی گئی، ان کو بتایا گیا تھا کہ عدالت ہونے والی ہے، یسوع واپس آ رہا ہے، لیکن انہوں نے نہ سنا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے طریقے سے زندگی گزارتے رہے۔ میں آج آپ سب کی منت کرتی ہوں، آپ مزید اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے گزارنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کریں، جس نے آپ سے اس قدر پیار کیا کہ آپ کے لیے جان دی۔ خدا نے اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ آپ کے لیے مر جائے۔ یسوع نے یوحنا 10 باب کی 10ویں آیت میں کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، جب تک چھلکنے نہ لگے۔ ساؤل جو پولوس بن گیا، یہ رہائی کی شاندار کہانی ہے۔ مریم مگدلینی جو بدرو گرفتہ تھی، وہ یسوع کی قریبی ساتھی بن گئی اور اس کے ساتھ سفر کیا۔ مریم جو کہ فاحشہ تھی، وہ یسوع کی قریبی ساتھی بن گئی اور اس کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ پترس جس نے یسوع کا انکار کیا، وہ ایک عظیم رسول بن گیا۔ صرف اس لیے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے دیر ہو چکی ہے، اور میرے لیے بہت دیر نہیں ہوئی۔